اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أبي القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض بآواز بلند صلوات دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ سب کا اس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو مومنین جس انداز سے بھی اس عزاداری میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تمام کی کاوشوں کو قبول فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستیوں سے دور فرما۔ پروردگار صدقہ نبی کی پاک آل کا جتنے بزرگان کل تک ہمارے ساتھ تھے اور جنہوں نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی، بالخصوص شیخ العلماء آقائی شیخ محمد علی فاضل رضوان اللہ تعالی علیہ و ان کے رفقا، ان کے دوستان، ان کے ہم رکاب رہنے والے، پروردگار ان کی تمام کی ارواح کو شاد فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار امام زمن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ دوستان گرامی، حاضرین محفل و مجلس، قرآن مجید کی معروف آیت تطہیر پڑھنے کا شرف کل اور آج کی مجلس میں حاصل ہوا۔ میں نے کل ایک سوال چھوڑا تھا کہ کیا وجہ ہے جب پورا قرآن اہل بیت کی شان میں ہے، ہر کتاب اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نے آیت تطہیر کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے؟ کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انتخاب کیا جاتا ہے کسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے باقی کسی آیت کا انتخاب نہیں کیا؟ آیت تطہیر کو ہی بالآخر کیوں ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے؟ سوال اس لیے چھوڑا تھا تاکہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ہماری یہ مجلس فکر کا نام ہے، تدبر کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔
اس لیے آپ بزرگان، آپ دوستوں کی، اہل علم کی، اہل فکر کے سامنے میں نے یہ سوال چھوڑنے کی جرت کی کہ آپ سوچیں کہ مولانا نے اسی کا انتخاب کیوں کیا، اور اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے شمار کر سکے۔ فرشتے بھی مل جائیں، جتنی نورانی مخلوقات ہیں وہ ساری مل جائیں، انسان مل جائے، جنات مل جائیں، کائنات کی ہر چیز مل کر اگر اہل بیت کے فضائل لکھنا شروع کر دے تو وہ شمار نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کا اللہ نے حساب رکھا ہے۔ واحد فضائل اہل بیت ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرے علاوہ کوئی ان کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتا۔ گویا اللہ نے لوگوں کو ان کی اوقات یاد کرائی ہے کہ جب ان کے تم فضائل شمار نہیں کر سکتے تو ان کی زوات کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جب ان کے فضائل اتنے ہیں کہ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر تم مل بھی جاؤ تو ان کے فضائل کی حد نہیں ہے کہ تم چھو سکو، شمار تمہارے بس سے باہر ہے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں بھیجی ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ کتاب ہو اور اس میں ذکر اہل بیت نہ ہو، اللہ کی بھیجی ہوئی ہو اور اللہ کے بھیجے ہوں کا ذکر نہ ہو۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا شہباز قلندر کا، اور اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ موضوع میں آ رہا ہے۔ کہا یہ تھا کہ اللہ کی ہر کتاب میں آل محمد کا ذکر موجود ہے۔ جملہ پلٹ کے کہتا ہوں، کتاب ہوتی ہی وہ ہے جس میں آل نبی کا ذکر ہو۔ جس میں آل نبی کا ذکر نہ ہو وہ افسانے ہوتے ہیں، کتابیں نہیں ہوتی۔ اور شہباز قلندر نے کہا تھا ہر آن کتاب کہ در اون نبوت ذکر مرتضی، لعنت برا کتاب و صاحب کتاب۔ وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو، کتاب پہ بھی لعنت ہے لکھنے والا بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستہ؟ فضائل انگنت، کتاب کوئی ایسی نہیں کہ جس میں ان کا ذکر نہ ہو۔ کوئی ایسا اللہ کی بھیجا ہوا نبی نہیں ہے کہ جو نبی غور اس نے آل نبی کا تعارف نہ کروایا ہو، آل نبی کا قصیدہ نہ پڑھا ہو۔ پھر اس سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ جب اتنے فضائل موجود ہیں آیت تطہیر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ اگر اہل بیت کے فضائل کا کوئی مرکز ہے تو وہ آیت تطہیر ہے۔ اگر منبع فضائل اہل بیت ہے تو وہ آیت تطہیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آل محمد کی شان میں کوئی آیت بھی نہ آتی، کوئی کتاب بھی نہ آتی، کچھ اور نہ ہوتا، اکیلی آیت تطہیر ہوتی تو یہ آیت تطہیر کافی ہے ہر فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہر فضیلت کا مرکز آیت تطہیر ہے۔ اگر آپ غور کریں اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے ایک ایک لفظ میں فضائل کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ساری کتابوں میں فضائل ہے لیکن ان کتابوں کا مرکز قرآن ہے۔ پورے قرآن میں فضائل ہے لیکن ان سب فضائل کا مرکز آیت تطہیر ہے۔ پوری آیت تطہیر میں فضائل ہیں لیکن آیت تطہیر کا مرکز لفظ اہل بیت ہے۔ رک جاتا ہوں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کے بعد میں نے کہیں نہیں پڑھنا۔ آپ تو پسینے میں نہائے ہیں اور سست ہو گئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے تو ذکر میں بولنے کے لیے سستی کر رہے ہیں۔ علی کا شیعہ میس میں تمار خون میں نہا کر بھی علی علی کرتا تھا۔
وہ خون میں نہ چلے. میثم تمار کو تو سب جانتے ہیں, رشید حجری کو بھی جانتے ہیں, رشید حجری جانتے ہیں سارے. اس کو ابن زیاد نے بلایا, تو بڑا علی علی کرتا ہے. اس نے کہا سانسیں مانگی ہی علی علی کرنے کے لیے ہے, میں تجھے قتل کر دوں گا. رشید مسکرا کے کہتا نئی بات نہیں, مجھے علی بتا کے گئے تھے تو مجھے قتل کرے گا. کیا کہا تھا میرے علی نے؟ کہ میرے علی نے کہا تھا کہ ایک خبیث تجھے میری محبت کی وجہ سے قتل کر دے گا. اور کیا کہا تھا؟ کہا میرے علی نے کہا تھا وہ تیری زبان بھی کاٹے گا, تیرے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے گا. اچھا تیرے علی نے یہ کہا تھا, میں تیرے علی کو جھوٹا ثابت کروں گا. تیری زبان نہیں کاٹوں گا, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. ہاتھ پاؤں کاٹے, خون بہنے لگا. قبیلے والے اٹھا کے گھر لے گئے. امت اللہ بیٹی کا نام ہے. وہ قریب آ کے کہنے لگی, خدا کی قسم پوری خطابت ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, جو لطیف جملہ ہے میں دوبارہ نہیں کہوں گا. بیٹی قریب آ کے کہنے لگی, بابا ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, تکلیف ہو رہی ہوگی. مسکرا کے کہنے لگا تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں. تکلیف ہو رہی ہے حضرت علامہ, تکلیف ہو رہی ہے مجھے نہیں, اسے ہو رہی ہے. میں تو جیسے کل مطمئن ہو کے علی علی کرتا تھا ویسے اب مطمئن ہو کے علی علی کر رہا ہوں. جب اسے پتا چلا ابن زیاد کو کہ یہ اب بھی علی علی کر رہا ہے, کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا, سامنے آیا, تو اب بھی علی علی کر رہا ہے؟ کہ میں نے تو کہا تھا جب تک سانس ہے اس سانس کا مزہ ہی نہیں جس سانس میں علی نہ ہو. میں تو اب بھی علی علی کروں گا. کہ اس کی زبان کاٹو. زبان کاٹنے کا نام آیا, یہ پھر مسکرایا. مسکرا کے کہا میں نے نہیں کہا تھا, تیری کیا اوقات ہے تو علی کو جھوٹا ثابت کرے. تو جس نے شیعت کا عقیدہ میثم تمار سے لیا ہے, رشید حجری سے لیا ہے, قنبر و مقداد سے لیا ہے, وہ سست نہ بیٹھے میرے ساتھ بولے. میں کہہ رہا تھا کہ فضائل کا مرکز لفظ اہل بیت, کہ اہل بیت ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. اہل بیت ہیں جن کو ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق. جب یہ لفظ اہل بیت مرکز ہے تو جتنی بھی مسلمانوں نے علم کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہ اسی لفظ پہ دوڑائے. فلاں اہل بیت ہے, فلاں اہل بیت ہے, فلاں اہل بیت ہے. مجھے آج کی مجلس میں یہ نہیں بتانا کہ کون اہل بیت ہے. فی الحال میں مسلمانوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ مسلمانوں کی ساری تفاسیر اٹھائیں, آپ کو اہل بیت کے 3 مصداق ملیں گے. بڑی توجہ رکھیے گا. دیکھیں اہل بیت, بیت کا پتہ ہوگا تو اہل بیت کا پتہ ہوگا. دیکھیں پہلے بیت کا پتہ ہو پھر پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی گھر میں رہتا ہے, گھر کا اہل نہیں ہوتا. چلیں جیسا سن رہے ہیں سنتے رہیے گا. بندہ رہتا ہے اہل نہیں ہوتا. آسان کرتا ہوں, بڑے ایسے لوگ ہیں جو منبر پہ بیٹھ تو جاتے ہیں منبر کے اہل نہیں ہوتے. شیعت کی لڑائی یہی ہے. کربلا کیا ہے؟ حسین نے بتایا میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں, میں اس گھر سے ہوں جو معدن رسالت ہے, جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے, جہاں آیت تطہیر ہوتی ہے, جہاں نبی آئے ہیں, جہاں رسول آئے ہیں, جہاں آخری پیغمبر کی شریعت آئی ہے. یہ یزید فاسق ہے, زانی ہے, شرابی ہے اور منبر پہ بیٹھا ہے. اس کا مطلب ہے حسین نے بتا دیا ہے کہ شرابی منبر پہ نہ بیٹھے, زانی منبر پہ نہ بیٹھے, فاسق منبر پہ نہ بیٹھے. اب پتہ چلا ہے کہ لوگوں کو کربلا سے تکلیف کیوں ہوتی ہے, کیونکہ کربلا بتاتی ہے شرابی منبر پہ نہ بیٹھے, شراب پینے والا منبر پہ نہ بیٹھے, زانی منبر پہ نہ بیٹھے. کربلا بتاتی ہے
توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ کربلا خط ہے کہ اہل منبر کون ہے اور منبر پہ چڑھ جانے والے کون ہیں۔ اس کا مطلب ہے ضروری نہیں جو بیٹھا ہو وہ اہل بھی ہو، اور ضروری نہیں جو نہیں بیٹھا ہے وہ نا اہل ہو۔ آج کے دور میں کون سمجھے گا؟ بہت سارے ایسے نا اہل ہیں جو بیٹھ گئے ہیں، اور بہت سے ایسے اہل ہیں کہ جنہیں بیٹھنے نہیں دیا جا رہا۔ باہر کیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل نہیں ہوتے، تو پہلے بیت ڈھونڈو پھر اہل بیت ڈھونڈتے ہیں۔ ابھی میں شیعہ تفاسیر کی طرف یا نبی کے کلام کی طرف نہیں جا رہا۔ جب نبی کا کلام آئے گا تو آگے بات ختم ہو جائے گی۔ کس کی ہمت ہے کہ نبی کے کلام کے آگے کلام کرے؟ لیکن فی الحال میں مسلمانوں کی تفاسیر میں موجود جو ان کے بتائے ہوئے مصادیق ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیت 3 بیت ہو سکتے ہیں، یا بیت سے مراد خانہ کعبہ ہے، اہل بیت خانہ کعبہ والے، یا بیت سے مراد مسجد نبوی ہے، اہل بیت مسجد نبوی والے، یا بیت سے مراد نبی کا اینٹوں والا گھر ہے، اہل بیت گھر والے۔ میں کہتا ہوں مجھے تینوں تفسیریں قبول ہیں۔ آپ چپ رہے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تینوں تفسیریں قبول ہیں۔ کعبہ بیت ہے، آمنا سلمنا۔ مسجد نبوی بیت ہے، آمنا۔ نبی کا اینٹوں والا گھر بیت ہے، آمنا۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، اگر کعبہ بیت ہے تو ذرا تلاش تو کرو کعبے والے کون ہیں۔ اگر کعبہ بیت ہے، مان لیا کہ اس آیت میں بیت سے مراد کعبہ ہے، تو دیکھو کعبے والے کون ہیں۔ مجھے کوئی اور آپ کے پاس ہے تو دکھاؤ، اور اگر نظر نہیں آتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کعبے والا کون ہے۔ کعبے والا وہی ہے جو آیا تو کعبے میں آیا ہے، جس کے لیے دیوار شک ہو گئی اور بی بی آئی ہے، چابی بھی بنو ہاشم کے پاس تھی، کعبے کی چابی بھی بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن بی بی جب آئی ہیں چابی لے کر نہیں آئی۔ چابی لے کر آتی تو اپنی مرضی ہوتی، دیوار میں دراڑ نے بتایا اپنی مرضی سے نہیں آئی، اس کی مرضی سے آئی ہے۔ آؤ دنیا کو بتائیں کہ کعبے والے کون ہیں۔ بی بی نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا انی مؤمنۃ بکا بما جاء من عندک الرسول، اے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے جتنے رسول آئے اس پہ ایمان رکھتی ہوں، جو تیری طرف سے رسول آیا ہے اس پہ ایمان لاتی ہوں۔ یاد رہے بی بی یہ بات تب کر رہی ہیں جب ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا۔ وہ جو آیا ہے اس نے ابھی اعلان کرنا ہے، اور بی بی کہتی میں ایمان لائی ہوں۔ وَإِنِّي مُوقِنَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ ابراہیم، اور میں اپنے جد ابراہیم پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ان کے کلام پہ ایمان رکھتی ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کی والدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں ایمان رکھتی ہوں، کس پہ؟ اپنے جد ابراہیم کے، یعنی بی بی فاطمہ بنت اسد جو علی کی والدہ ہیں، ان کے جد کون ہیں؟ ابراہیم۔ جب خطبہ پڑا نکاح کا، خدیجہ اور محمد کے نکاح کا، ابو طالب نے، تو جناب ابو طالب نے میرے رسول کے نکاح کا پہلا جملہ کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن زرع اسماعیل، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی باپ کی طرف سے بھی ابراہیمی ہے، ماں کی طرف سے بھی ابراہیمی ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے ابراہیم نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میں ابراہیم دعا کرتا ہوں میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ ابراہیمی جو ہوگا وہ بت پرستی سے دور ہوگا۔ علی کی ماں بھی ابراہیمی ہے، علی کا باپ
بھی ابراہیمی ہے، میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھنا۔ علی کے باپ پہ اعتراض کرنے والوں، نہ کبھی علی کے باپ نے بت پرستی کی ہے، نہ علی کی ماں نے بت پرستی کی ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست؟ ارے غیرے جس کو کوئی نہیں پوچھتا ابو طالب کے ایمان پہ بات کرتے ہیں۔ وہ جی کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ وہ ہمارے خطیب کہا کرتے تھے کہ ہاں ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی کلمہ پڑھانے میں مصروف رہا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کے آگے گزروں کہ جہالت ہے یہ بات کرنا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں۔ ایک عام عاقل آدمی اس کو کچھ قیمتی چیز دی جائے نا تو وہ نجس ظرف میں نہیں رکھتا۔ دودھ میں آپ کو 1 کلو دودھ دیتا ہوں، 1 کلو دودھ دیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں مولانا، یا آپ سے کہتا ہوں جناب علی، یا بچے سے کہتا ہوں اس دودھ کو لوٹے میں ڈال دو، وہ کہے گا سر پہ امامہ رکھا ہے۔ اتنی عقل نہیں ہے، اللہ کا نور ہے، حالانکہ مجازن نور کہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے کہ نور ہے بھائی، اللہ کا نور ہے، اور لوٹے میں ڈال دوں، قیمتی چیز ہے اور ایسے ظرف میں ڈال دوں۔ یعنی چھوٹے سے عقل مند بچے کو بھی پتا ہے کہ قیمتی چیزوں کو نجس جگہوں پہ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے پاس 2 قیمتی تحفے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام علی تھا۔ اور ابو طالب میں بھونکنے والوں، ایک محمد تھا، ایک علی تھا۔ اگر ابو طالب سے قیمتی گولڈ کوئی اور ہوتی تو اللہ اسے عطا کر دیتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھونکتے ابو طالب تو ہو، ابو طالب کے ایمان میں بات کرتے ہو۔ ہمارے علاقے کے ایک عالم دین گزرے ہیں سائم چشتی صاحب، انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ایمان ابو طالب پہ، اور انہوں نے کہا میری پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں قبر میں یہ 2 کتابیں لے کے جاؤں گا، اور جب میدان محشر میں اٹھوں گا تو ان 2 کتابوں کو دکھا کے رسول اللہ سے شفاعت طلب کروں گا۔ میری اولاد کو بتوں سے محفوظ رکھنا۔ علی کا باپ بھی ابراہیمی ہے، نہ علی کے باپ نے کبھی بت پرستی کی۔ چھوڑ دو ساری باتیں، سارے لوگ جنگ میں جاتے تھے، کون تھا علی کے علاوہ جو سینہ تان کے کہتا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ کون تھا جو سینہ تان کے کہتا تھا سوائے حیدر کرار، شیر کردگار، حجت جبار، ابو الائمۃ الاتار، صاحب ذوالفقار کے علاوہ، کہ جو سینہ تان کے کہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ مشرک کا سر کاٹا، کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کافر کا سر کاٹا، کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ منافق کا سر کاٹا، کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ تینوں مشرک، کافر اور منافق ان سے جنگ کرتے، علی نے کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر ابو طالب میں کوئی عیب ہوتا، کافر، مشرک اور منافق میں کوئی تو کہتا کہ علی ہم سے لڑ رہا ہے، تیرا باپ کافر ہے۔ اتنا مضبوط امام تھا۔ اور مجھ سے دلیل کیا مانگتے ہو؟ نبی نے دلیل دی ہے۔ جب بت توڑنے کی باری تھی نا، اب یہ کچھ لوگوں نے تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ جی علی مولا کا قد چھوٹا تھا۔ شورش کشمیری کا جملہ پڑھوں، اس نے کہا کہ تاریخ میں یہ لکھ دیا گیا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، حقیقت یہ ہے کہ مؤرخ کا قد بڑا چھوٹا تھا، لکھنے والے کا قد چھوٹا تھا، علی کا قد چھوٹا نہیں۔ اور عقل کی بات کرو، دنیا میں سب سے خوبصورت عرب ہیں، عرب میں سب سے خوبصورت قریش ہیں، قریش میں سب سے خوبصورت بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سب سے خوبصورت عبد المطلب ہے، عبد المطلب کی اولاد ہے، عبد المطلب کی اولاد میں سب سے خوبصورت عبداللہ اور ابو طالب ہے، اور ابو طالب اور عبداللہ سے خوبصورت علی اور محمد ہیں۔ جن کے قدموں کی دھول سے حسن بٹتا ہو، تم کہتے ہو اس کا قد چھوٹا تھا۔ قد تمہارا چھوٹا ہے کہ تم علی کی زیارت نہیں کر پا رہے۔ تم مقام علی درک نہیں کر پا رہے۔ خیر
کا ستم ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے دو مجمع آخر تک ساتھ میرے چلے تو میں کچھ عرض کروں کہ لکھ دیا علی کا قد چھوٹا تھا. چلیں علی کا قد چھوٹا تھا بقول آپ کے, بڑے قد والے بھی تو موجود تھے. نبی نے انہیں کیوں نہیں کہا کہ تم بت توڑو؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے اگر انہیں کہا بت توڑو تو ممکن ہے دل میں آئے کہ کل تک تو انہیں پوچھتے رہے ہیں, آج توڑے تو کیسے توڑے. اس لیے علی کو کہا. یہاں رکوں گا 1 منٹ کے لیے. پہلے نبی نے کہا کہ اے علی آپ بیٹھئے, میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑتا ہوں. یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. آپ بیٹھئے, میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت شکنی کرتا ہوں. جب یہ جملے کہے علی بیٹھے, نبی نے کندھوں پہ قدم رکھے. سمجھ کے یہ جملہ سنیے گا, خیبر کو اکھاڑنے والا علی رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا, اس لیے کہ علی کو پتا تھا کندھوں پہ کون ہے. علی کو پتا تھا کندھوں پہ کون ہے. خیبر کو اکھاڑنے والا علی رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. علی کی ٹانگیں کپ کپائی ہیں. نبی اترے ہیں, اے علی اب میں بیٹھتا ہوں, آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. علی سوار ہوئے, نبی نے بلند کیا. عقل کے اندھو, جسے نبی بلند کر دے تم ہوتے کون ہو پست کرنے والے؟ جیسے اللہ کا رسول بلند کرے, ایرے غیرے کی حیثیت کیا ہے کہ اس کی شان کو گھٹائے, اس کے بارے میں کچھ کہے. نبی نے بلند کیا, اور اتنا بلند کیا علی کہتے لو شئتو لنلت السما, اگر آج میں چاہوں تو آسمانوں کی بلندیاں چھو سکتا ہوں. نبی نے جب بلند کیا, یہاں پہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے چھٹے آقا سے. قاضی نور اللہ شستری نے روایت لکھی کہ چھٹے آقا سے کسی نے آ کے پوچھا, یبنا رسول اللہ, علی کو نبی نے کندھے پہ کیوں سوار کیا؟ علی کو نبی نے کندھے پہ کیوں سوار کیا؟ چھٹے آقا مسکرا کے کہنے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے شجر نبوت پہ ثمر امامت کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. شجر نبوت پہ ثمر امامت کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اب جو علی سوار ہوئے, علی نے بت توڑے, بتوں کو پاش پاش کیا, اور نبی ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. علامہ اہل سنت کے علامہ ملا جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ فی تقویت الیقین اہل الفتوہ میں لکھتے ہیں کہ جب نبی نے علی کو کندھوں پہ سوار کروا کے بت شکنی کروائی ہے تو گویا نبی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے, یا علی خوشا وقت تو کار حکمی کنی محبذہ حالمان کہ بار حکمی کشم. یا علی تیری کیا بات ہے, تو حق کا کام کر رہا ہے, اور یا علی میری کیا بات ہے, میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں. بت شکنی کروائی, اور بی بی نے بتا دیا ہم بت پرست نہیں ہیں, بت پرست اور ہیں, بت پرستوں کی اولادیں اور ہیں. ہم کل بھی توحید پرست تھے, ہم آج بھی توحید پرست ہیں. اور بی بی نے یہ کہا, دیوار شگافتہ ہوئی, بی بی اندر داخل ہوئی. اندر داخل ہو کے 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی. علی حیدر کرار کی ولادت ہوئی. بی بی نے کندھوں ہاتھوں پہ اٹھایا, ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر آئی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ رسول اللہ ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک جملہ کہنا ہے اس لیے میں رک گیا ہوں. رسول اللہ ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ چچی جان کچھ کھلایا ہے بچے کو, کچھ پلایا ہے؟ کہا کچھ نہیں, مجھ سے تو کھا بھی کچھ نہیں رہا. رسول اللہ نے حیدر کرار کے دہن میں اپنی زبان رکھ دی. میں پھر کہتا ہوں علی کے دہن میں اپنی زبان رکھ دی. اب میں کہتا ہوں علی کو زبان دے دی. علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں علی کو زبان دے دی, علی کو زبان دے دی. بڑے بڑے آئے تھے
زہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے نبی رشتہ دے نہیں رہا، علی کو زبان دے چکا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست؟ علی کو زبان دی اور اس وقت فرمایا کہ اے علی تو نے نظر کے لیے مجھے چنا ہے، میں اپنے علم کے لیے تجھے چنتا ہوں۔ اور پھر حیدر کرار نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی اور نبی نے سنی۔ تو اگر کعبہ مراد ہے تو اہل کعبہ صرف یہی ہستیاں ہیں۔ دوسری تفسیر تو ہم نے کی کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے، مسجد نبوی ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے، مسجد نبوی ہے۔ اب جو تم کہتے ہو سارے ہی اہل بیت میں شامل ہیں، اگر بیت سے مراد مسجد نبوی ہے تو تلاش کرو کہ اہل بیت کون ہیں، مسجد نبوی کے اہل کون ہیں۔ تمہیں مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہ ملیں تو میرے پاس آنا۔ بیت مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی والے وہ تھے کہ اللہ کے نبی نے سب کے دروازے بند کروا دیے، سب کے دروازے۔ مولانا صاحبان روایت پڑھتے ہوئے جلدی سے گزر جاتے ہیں اور یہی جملہ کہتے ہیں کہ سب کے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ آج میں پوری روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے کہنے میرے صحابیوں اپنے اپنے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے ہیں بند کر دو۔ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں کہ کسی نے بھی اٹھ کے اپنے دروازے بند نہیں کیے۔ نبی نے پھر کہا میرے صحابیوں اٹھو اور اپنے اپنے دروازے بند کر دو، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ نبی نے کہا اگر تم اب بھی نہ اٹھے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنے میں علی اٹھے، قریب آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں دروازہ بند کر دوں؟ فرمانے لگے یا علی میں اعلان پھر کرتا ہوں، میں نے صحابہ سے کہا ہے۔ صحابی اور ہیں، تو اور ہے، یہ نبی کا فیصلہ تھا۔ صحابہ اور ہوتے ہیں، آل محمد اور ہوتے ہیں۔ اے علی یہ حکم ان کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے، تیرا دروازہ کھلا رہے گا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دو، تیرا دروازہ کھلا رہے گا۔ عباس بن عبد المطلب اٹھے اور کہنے لگے یہ کیا کہ اپنے داماد کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہمارے سب کے دروازے بند کروا رہے ہو۔ نبی نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا، کسی کا دروازہ بند نہیں کیا، اس اللہ نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور باقیوں کے دروازے بند کروا دیے ہیں۔ میں نے جب علماء سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، علماء کہتے وجہ یہ ہے کہ باقی دروازہ کھلتے ہی مسجد نبوی میں آتے تھے، کبھی پاک ہوتے تھے کبھی ناپاک ہوتے تھے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں، تو پھر علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ کہ اس گھر سے جو بھی آتا تھا، جب بھی آتا تھا، جس حالت میں آتا تھا پاک آتا تھا۔ جس حالت میں آتا تھا پاک آتا تھا۔ یہ ہے اہل بیت نبوت۔ میں نے دروازے بند نہیں کیے، میں نے دروازے کھلے نہیں رکھے، اس نے دروازے بند کروائے ہیں، اس نے دروازے کھلے رکھے ہیں تاکہ پتہ چل جائے صحابی اور ہوتے ہیں۔ ایک منٹ رک جاؤ، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ کو جلدی ہو تو مجھے نہیں پتا، میں نے مجلس پڑھ کے صرف سونا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ قابل عزت، صحابہ قابل احترام، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں نے کل یہ جملہ کہا تھا کہ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت صحابہ کے سروں کے تاج ہیں۔ صحابہ قابل احترام ہیں۔ آپ میں سے کچھ سادات ہوں گے وہ قابل احترام ہیں، کچھ علماء ہیں وہ قابل احترام ہیں، کچھ مشائخ ہیں وہ قابل احترام ہیں، کچھ والدین ہیں وہ قابل احترام ہیں۔ بہت سارے لوگ قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہر قابل احترام واجب الاطاعت بھی ہو۔
ہر قابل احترام کی بات ماننا بھی لازم ہو ضروری نہیں. ہمارے بہت سارے اساتذہ ہیں قابل احترام ہیں لیکن ان کی بات سے اتفاق ضروری نہیں. اس کا مطلب ہے بات ماننا اور ہوتا ہے، واجب العزت ہونا اور ہوتا ہے. صحابہ قابل احترام ہیں، واجب الاطاعت نہیں ہے، ان کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اہل بیت نبی وہ ہیں جن کی عزت بھی واجب ہے، جن کی اطاعت بھی واجب ہے، جن کو ماننا بھی ضروری ہے، جن کی ماننا بھی ضروری ہے، جن کی ذات ماننا بھی ضروری ہے، جن کی بات ماننا بھی ضروری ہے، جن کے پیچھے چلنا واجب ہے. اگر کوئی بندہ اب تک نہیں سمجھا تو میں یہ بتاؤں کہ جیسے میرے اوپر واجب ہے نا کہ علی کا کہا مانو، اسی طرح صحابہ پہ واجب تھا کہ علی کا کہا مانو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی مشکل پڑتی وہ ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، وہ علی کے دروازے پہ آتے تھے، حیدر کرار سے پوچھتے تھے. میں نے یہ اہل سنت کتب کے اندر یہ روایت پڑھ رکھی ہے کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا اور یہ سوال مجھے بڑا تنگ کر رہا تھا. سوال یہ تھا، میں علی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ علی کسی دن ملیں میں ان سے پوچھوں. اور حضرت عمر بہتر جانتے تھے، پورے مدینے پہ ان کی نظر تھی، سارے صحابہ کو جانتے تھے. آج کے مولوی حضرت عمر سے زیادہ جانتے ہیں، حضرت عمر بہتر جانتے تھے. انہیں پتا تھا علی کے علاوہ کوئی جواب دے نہیں سکتا. انہوں نے کہا میں نے علی کو تلاش کیا کہ وہ کہیں پہ مل جائیں. مسجد میں کچھ دنوں بعد علی سے ٹکرا ہوا اور میں نے کہا یا علی، کبھی مسجد میں آپ ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا، کبھی میں آتا ہوں اور آپ نہیں ہوتے. آج آپ سے ملاقات ہو گئی، ایک سوال بڑا پریشان کر رہا ہے. کیا سوال ہے؟ کہنے لگے سوال یہ ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کسی سے نفرت کرتا ہے اس کو نقصان کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے. یعنی محبت کرتا ہے تو وجہ کوئی نہیں ہوتی، ایسے ہی محبت کرتا ہے. نفرت کرتا ہے تو نقصان کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی نفرت کرتا ہے. یہ بندہ کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، نفرت کیوں کرتا ہے؟ یا علی میں نے بہت سوچا، مجھے اس کا جواب نہیں ملا. جنہیں سوچ کر بھی نہ ملے وہ صحابی ہوتے ہیں، اور جو لمحہ دیر کیے بغیر بتا دیں وہ اہل بیت ہوتے ہیں. اے علی میں نے سوچا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حیدر کرار فرمانے لگے کہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ جو لوگ تھے یہ گروہوں کی شکل میں ان کی روحیں رہتی تھی، جھنڈ کی شکل میں، لشکروں کی شکل میں ان کی روحیں رہتی تھی. یہ ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے، ایک دوسرے سے مانوس بھی تھے، ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے. یہ جو وہاں پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا، وہ یہاں پہ محبت کرتے ہیں. جو وہاں نفرت کرتے تھے نا وہ یہاں پہ نفرت کرتے ہیں. یہ علی کا کلام تھا اور مجھے پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ جو وہاں محبت کرتے تھے وہ یہاں محبت کرتے ہیں، جو وہاں نفرت کرتے تھے وہ یہاں نفرت کرتے ہیں. جملہ بدل کے کہوں، جو وہاں حسینی تھے وہ یہاں حسینی ہیں، جو وہاں یزیدی تھے وہ یہاں یزیدی ہیں. نہ اب بھی میری طبیعت میں وہ مچل نہیں آیا جو میں لانا چاہتا ہوں. جو وہاں حسینی تھے وہ یہاں حسینی ہیں، جو وہاں یزیدی تھے وہ یہاں یزیدی ہیں. جنہوں نے وہاں پہ علی کو مانا وہ حلال زادے ہیں. آغا صاحب ابھی فرما رہے تھے اور میں ایک ربائی شاعر کی پڑھ رہا ہوں کہ مولا علی کی شان تو زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ. تیرے پسر کے دل میں گر حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھ. میرے نبی کہتے ہیں ارزو حب علی علی اولادکم، علی کی محبت بچے کے سامنے پیش کرو. بچہ مان لے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَاسْأَلْ أُمَّهُ مِنْ أَيْنَ جَاءَتْ بِهِ، اس سے پوچھو بچہ کہاں سے آیا ہے.
گھبرا گئے ہو؟ دیکھیں جو آپ بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کون کہاں بیٹھے گا۔ ایک بندے نے آگے مولا صادق سے پوچھا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، امام نے فرمایا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہر شیعہ کا نام بھی موجود ہے، ولدیت بھی موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ کون ہمارا شیعہ ہے اور کون نہیں، قیامت تک نہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ جو سنی سے شیعہ ہوتا ہے اس کا نام بھی اہل بیت کے پاس موجود ہے، جو عیسائی سے شیعہ ہوتا ہے اس کا نام بھی موجود ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں کہ جو جن کا نام ہم نے لکھ دیا بس وہی شیعہ ہے، تو شیعہ بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، شیعہ نہیں ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ چلے تھوڑا سا اور آپ کو تکلیف دیتے ہیں کہ حیدر کرار کے سامنے ایک بندہ آیا، کافی کی روایت ہے کہ آیا اور آگے کہنے لگا اے علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا کذبتا، جھوٹ بول رہا۔ اس نے پھر کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، کذبتا، جھوٹ بول رہا۔ پھر کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ ما انت کما قلت، بات ایسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا۔ کا پھر بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان بألف ایام، اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے روحوں کو خلق کیا تھا۔ ثم عرض علینا محبینا فواللہ ما رأیت روحک فأین کنتا، اللہ نے ہمارے محبوں کی روحوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، اللہ کی قسم میں نے ان میں تجھے نہیں دیکھا، تو اس وقت کہا تھا۔ اس لیے میں نے کل کہا تھا کہ تم آئے نہیں ہو، تم بلائے گئے ہو، تم چنے ہوئے لوگ ہو، آل محمد کے صحیفے میں تمہارے نام لکھے ہوئے ہیں، تمہاری ولدیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ اپیل جو ہے وہ کر لیں اور